بند کیوں نہیں ہوتی؟ گویا اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تیرے کہنے سے برسائی ہے، بند بھی اس وقت کروں گا جب تو کہے گا۔ اللہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ پہلے جمعے بارش کا نام و نشان نہیں تھا، صحابہ کہتے ہم گھروں میں گئے بھیگتے ہوئے گئے، اب دوسرا جمعہ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی برس رہا ہے۔ دوسرا جمعہ آیا، وہی شخص پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پہلے اس طرح مر چلے تھے، اب اس طرح مر چلے ہیں، پہلے مر رہے تھے بارش نہیں ہو رہی، اب مر رہے ہیں کہ بند نہیں ہو رہی۔ فرمایا اچھی طرح بارش ہو جانے دے نا، ذرا زمین اچھی طرح پانی جذب کر لے، ذرا سبزہ چارہ ہو جانے دے۔ اس نے کہا حضور ہمارے کچے کچے مکان وہ بھی تو گر جائیں گے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اب صحابی کا طلب دیکھو، مانگ دیکھو۔ حضور فرماتے کیا چاہتا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور یہ بارش ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ بولو ان وہابیوں سے کر سکتے ہو ایسا کہ اتنے حصے میں ہو اور باقی میں نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ اٹھاؤ بخاری، نبی پاک نے اپنی انگلی پھیرائی اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا۔ ادھر انگلی ہل رہی ہے، ادھر بادل پھٹ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھر پہنچے، ہمارے گھروں پر ایک بوند نہیں گر رہی تھی، جنگل میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ کیا ہے؟ کس کا عقیدہ؟ صحابہ کا عقیدہ۔ صحابی کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نبی وہ ہے جو چاہتا ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب کا واقعہ مشہور، بخاری میں حدیث موجود، کتنی سناؤں؟ ان کا کیا حال ہے؟ رب کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے نا، اکڑ کے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں جب جنانیاں ہوں ہیں، اکڑ کے کھڑے ہو، ایک ٹانگ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھائی ہوئی، ادھر والی ادھر کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں راستہ چھوڑیں تو شیطان گزرتا، اور یہ جو بیچ کا پھاٹک کھول دیتے ہو۔ سوچنے کی بات، مذاق۔ حدیث نہیں پڑھی؟ جسموں کو نرم کرو، اللہ کے آگے عاجزی سے کھڑے ہو، اکڑ کے کھڑے ہوتے جیسے مقابلہ کر رہے ہیں۔ چہرے دیکھ لو ماشاءاللہ کیسا نور برس رہا ہے۔ ایسا ہے کہ چہرہ اگر صبح صبح متھے لگ جائے، شام تک معلوم جو برکتیں ہوں گی وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ان کے عقیدے گند بھرا ہوا ہے، میرا گند۔ ان کی نماز کا حال سناؤں آپ کو؟ پڑھنی ہو میری اس کتاب حقائق میں پڑھیں ان کی نماز کا کیا، اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں نماز میں، جو طریقے لکھے ہیں اگر آپ کو سناؤں آپ پریشان ہو جائیں۔ میں نے اتنا گند کسی اور فرقے میں نہیں پڑھا جو گند ان کے ہاں لکھا ہو۔ وہ نزول الابرار پوری سناؤں، فقہ محمدیہ اور فقہ کلام سناؤں آپ کو تو پریشان۔ ارے اٹھاؤ اپنا فتاوی سنائیہ اور اس میں پڑھو، یہ اہل حدیث ہونا عمل ہے، مذہب نہیں ہے۔ تم نے انگریز سے اپنا نام الاٹ کروایا ہے، تم انگریز کی پیداوار ہو، اپنا تواتر دکھاؤ۔ ہم حدیث کے ماننے والے، تم صرف 4 حدیثیں تم نے یاد کی ہیں اور ان کے ساتھ اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہو، تم حدیث کو جانتے تک نہیں ہو۔ رفع یدین پر ہمارا اختلاف نہیں، کرتے ہو شوق سے کرو۔ آمین بالجہر کہتے ہو، شوق سے کہو، اس پہ ہمارا اختلاف نہیں، لیکن تم تقلید کے خلاف بولتے ہو، تمہارا یہ اختلاف غلط ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا۔ تم لوگوں نے ہر ایک کی تقلید کو اختیار کیا ہوا ہے، اصول حدیث کو کہاں سے مانتے ہو اگر اصول فقہ کو نہیں مانتے؟ یہ اصول حدیث کس نے بنائے ہیں؟ تمہیں تقلید کے خلاف بہت تمہیں تکلیف ہے نا، ہر ایک کی تقلید کر رہے ہو۔ دوسروں کو کہتے ہو امام ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو، تو کیا تمہارے پیچھے چلے وہ؟ صحابہ کے عقیدے پر ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں صرف تقلید کے مسئلے پہ نہیں، تم رفع یدین پہ بھی بات کرنا چاہتے ہو، اس میں بھی تو حدیث موجود ہے، اور تم تو صرف 1 یا 2 مرتبہ کہتے ہو۔ میں تمہیں وہ بھی حدیثیں دکھاتا ہوں کہ رکوع میں جانے پر، رکوع میں اٹھنے پر، سجدہ کرنے پر ہر وقت رفع یدین، پھر ان پر بھی عمل کرو۔ کہتے ہیں وطر ایک بھی وطر ہوتا ہے، 3 وطر کیوں پڑھے؟ ایک بھی وطر، تو روایتوں میں 1 بھی وطر، 3 بھی وطر، 5 بھی وطر، 7 بھی وطر، کسی دن 1 پڑھو، کسی دن 3 پڑھو، کسی دن 5 پڑھو، کسی دن 7 پڑھو، صرف ایک والی حدیث کو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے؟ کہتے ہیں جی 8 تراویح ہے، کہاں ہے 8 تراویح؟ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھاؤ تب مانیں گے۔ لاؤ جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں اس میں 8 تراویح کی تھی اور باقی 3 وتر تھے، تو اگر اور صرف تراویح تھی وہ تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، تم صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہو؟ سارا سال پڑھا کرو نا۔ اپنی طرف سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں تم نے۔ سنو، جان لو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے تمام عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، ہم کسی امام کے قول سے عقیدے کو نہیں پیش کرتے، ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے، ہمارا ہر عقیدہ اہل ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوگا، تم لوگوں کی طرح نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر۔ ہم نزول الابرار کے تحت عقیدے نہیں بناتے، ہم قرآن کریم کے مطابق عقیدے بناتے۔ ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا۔ صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، ائمہ سب کو مانتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تم ایجنٹ ہو دشمنوں کے، مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہو۔ تم یا رسول اللہ مدد کے منکر، بتاؤ عرب کی جنگ ہوئی تھی، تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی تھی؟ کیا تمہیں بخاری میں نبی کی وصیت نظر نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو؟ کون لے کے آیا ہے؟ تم لے کر آئے ہو، تمہارے مفتیوں نے فتوے دیے ہیں، مزارات کو تم نے گرایا ہے، نبی کی آثار کی توہین تم نے کی ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے دشمن ہو۔ بخاری کو کس نے بدلنے کی کوشش کی؟ حدیثیں کس نے نکالنے کی کوشش کی؟ وہ تم ہو۔ تمہارے نکالنے سے حدیثیں ختم نہیں ہوں گی، تمہاری ان کوششوں سے سنی ختم نہیں ہوں گے۔ سن لو، جتنا سنیوں کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی سنی اور اونچے ہوں گے۔ اللہ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں، ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو۔ نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو، جب تیل کھول جائے ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں۔ جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا وہ جھوٹا۔ آؤ، مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے، میرا عقیدہ سچا، میرا نبی سچا، میرا امام اعظم سچا، میرا غوث اعظم سچا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے نواب صدیق حسن خان بھوپالی جن کو تم اپنا پتہ نہیں شیخ الکل کہتے ہو، اس نے قاضی شوکاں مدد ابن قیم مدد کے شعر پڑھے یا نہیں پڑھے؟ ہم یا رسول اللہ مدد مانگے تو تم شرک کہتے ہو، وہ ابن قیم سے مدد مانگے تو جائز، اس پہ فتویٰ لگاؤ کہ وہ مشرک تھا، پھر میں مانوں کہ تم واقعی سچے ہو۔ نواب وحید الزمان نے جو صحابہ کو گالیاں دی، حضرت معاویہ کے لیے اور دوسرے صحابہ کے لیے جو لفظ کہے، ذرا اٹھاؤ اس کی کتاب جا کر پڑھو، وحید اللغات پڑھو جا کر، تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ خاموش ہیں،
ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، لیکن نبی کی توہین پر خاموش رہنا بے غیرتی ہے، وہ ہم نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بہتر ہے اپنا طریقہ رکھو، ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں، قرآن موجود، حدیث موجود، تسلی چاہتے ہو آؤ سوال کرو، میں جواب دینے کو تیار۔ لیکن انتشار کرو گے تو جو باتوں سے نہیں مانتا ہم اس کو لاتوں سے پھر منوانا جانتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں۔ آئیے ان کے یہ سوال جمع ہوئے ہیں، اب میں ان کے جوابات پیش کر دیتا ہوں مختصراً۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کو جواب چاہیے ہو وہ خود جلسہ کروائے، وہ تقریر کروائے، پورا جلسے کا اہتمام کرے۔ تاہم یہ جمع ہوئے ہیں، میں مختصراً ان کے جواب پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حج کے لیے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر امام اہل حدیث ہوتے ہیں، تو ہم اپنی نماز کیسے ادا کریں؟ میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لیں۔ حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر وہاں کا امام بدعقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں، حج ہوتا ہے مینا، مزدلفہ، عرفات میں۔ کعبے کا طواف کرنا شامل ہے، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں شامل نہیں۔ آج تقریباً 12 یا 15 سال پہلے اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو حالات اور کاروبار سب ٹھیک تھا۔ جب سے یہ شروع ہوا حالات اور کاروبار سب خراب ہو گیا۔ میرے دل میں شک و شبہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جبار بٹن والا موجود ہے، یہ جبار صاحب، عبد الجبار صاحب، یہ مجھے ثابت کر دیں، یہ بھائی صاحب جنہوں نے رقعہ لکھا ہے کہ 15-20 سال 12-15 سال سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ میری اپنی جتنی عمر ہے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اور میری عمر یقیناً 15 سال سے تو زیادہ ہی ہے نا، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہیں زیادہ ہے نا؟ میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کو 1000 سال سے میں ثبوت دے دیتا ہوں کتابوں میں نے پوری کتاب لکھی ہے اذان اور درود شریف، میں 1400 سال کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ میری کتاب اذان اور درود شریف پوری اس مسئلے پر موجود ہے۔ نبی پاک کا حکم ہے، ہر نیک کلام سے پہلے حدیث ہے، ہر نیک کلام سے پہلے درود پڑھو۔ تو جب نبی کہہ رہا پڑھو تو آپ منع کرنے والے کون؟ حالات اب بھی ٹھیک ہے، جس کو درود پڑھنے سے کوئی سمجھتا ہے حالات خراب ہوتے ہیں، تو ایسے حالات پھر اچھے ہو سکتے نہیں جو درود بند کر کے ہوں۔ درود کے ساتھ تو حالات اچھے ہو سکتے ہیں، درود بند کر کے اچھے ہو سکتے نہیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ 4 دن بتاتے ہیں، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ تو پورے مہینے کی، ان کو چاہیے نا 29ویں دن کیا کرے۔ یہ چوتھے دن بنس روڈ پہ باقاعدہ کمنٹری ہوتی ہے، لیجئے جی مولانا صاحب نے لنگوٹ کس لیا ہے، وہ چھری کو دیکھ رہے ہیں، چھری ان کو دیکھ رہی ہے، سامنے اونٹ آ گیا، دونوں نے آنکھیں ملائی، آنکھیں 4 ہوئیں، اور جناب پھر کو گانا گاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں جناب بھنگڑا ڈالتے ہیں، پھر وہ یہ کمنٹری ہو رہی، قربانی نہیں لگتا، پتہ لگتا ہے کہ مجرا ہو رہا، معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے چوتھے دن کا نکالا ہے، تیسرے دن تک ہوتی ہے، 12 کی شام تک، اس کے بعد قربانی ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کو کرنے دو تاکہ ان کی قربانی نہ ہو، آپ کا کیا نقصان، کرنے دو ان کو۔ میرا سوال یہ ہے، ایک خاتون ہے، نماز کا جو وقت ہوتا ہے نیت میں وہ ضرور کہا جاتا ہے جیسے نماز ظہر یا عصر یا مغرب، لیکن شب قدر، شب معراج اور تمام عبادت کی راتوں میں اور مغرب کی نماز کے بعد جو نفل ادا ہوتے ہیں، جو کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 تعداد، اوابین، انہوں نے ابابین لکھا ہے، اوابین، ان نماز کی نیت کرتے میں ہم کس وقت، آپ صرف نماز اوابین کہیں، وہ اوابین اسی وقت کا ہی نام ہے، چاشت وقت کا ہی نام، چاشت کہتے ہیں جب دن چڑھتا ہے، یہ نام ہی وقت کے ہیں۔ بی بی آپ کو معلوم نہیں، اگر آپ عربی جانتی ہوتی تو ان ناموں میں ان کا وقت موجود ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت نبی کے نام پر انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ اچھا بھئی، آپ اپنے چومتے ہیں یا ان کے چومتے ہیں؟ ذرا جواب دیں، ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے کبھی ان کا تو نہیں چوما نا؟ میرے والد صاحب کی پوری کتاب ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ۔
حدیث ہے موضوعات کبیر میں امام ملا علی قاری نے اس حدیث کے تحت لکھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر میرا طریقہ لازم، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، ان کی سنت بھی لازم۔ تو نبی پاک کا نام جب مؤذن لیتا تھا حضرت ابو بکر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے، حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے بعد اب کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محبت ہے، جو چومے، جو نہیں چومتا نہ چومے، وہ جس کا مرضی جو مرضی چومتا رہے۔ کیا نالین پاک پر صلاۃ و سلام لکھنا جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو باعث عزت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان کے پاؤں کی جوتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نالین پاک کے جھنڈے لگانا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ مبارک جوتی ہی تھی ان کی، مگر آپ کے لیے نبی کی جوتی کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ آپ اس کو اس طرح نہ لکھیں۔ آپ کے لیے وہ کتنی عزت کی باعث ہے کہ قرآن پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں وادی میں، مقدس وادی میں، اللہ فرماتا ہے فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو۔ نبی پاک کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، وہ عرش پر گئے ہیں۔ محدثین کے طریق پر یہ ثابت نہیں، محدثین کا جو ہوتا ہے نا معاملہ بڑا سخت، ان کے طریق پر یہ ثابت نہیں کہ نبی پاک نالین شریف سمیت عرش پر گئے، مگر کسی کچی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ بغیر اس کے گئے۔ اگر وہ ثابت نہیں ہے تو یہ بھی ثابت نہیں، اور وہ کتنی عزت کی بات ہے۔ ذات السعید میں تھانوی نے لکھا، اس کے علاوہ علماء اہل حدیث کے میں تمہیں دکھا دوں کہ اس کے لیے برکات ثابت ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں، دیکھ لیں میرے سینے پہ، میرے دل پہ لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پسند ہے نہ ہو، ہم تو سمجھتے ہیں اگر ہمیں مل جائے تو ہم تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے۔ یہ محبت کی بات ہے، آپ کو اگر اس سے غرض نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے اندر لکھنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی روایت موجود، جانوروں پر وہ اللہ کا نام لکھتے تھے، ان کی رانوں پر، حدیث میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں لوگ اس سے صحیح طرح واقف نہیں ہیں تو اس میں ایسے کلمات اگر نہ لکھے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ منع نہیں۔ ہمارے علاقے کے مسائل، مزارات اولیاء کرام پر جانا اور نظر و نیاز کرنا اور ان کے وسیلے سے مانگنا اور چادر چڑھانا کیسا؟ سوال نمبر 2 انگوٹھے چومنا کیسا؟ سوال نمبر 3 یا رسول اللہ کہنا کیسا اور درود و اسلام پڑھنا کیسا؟ سوال نمبر 4 40واں تیجا اور قبر پر اذان دینا کیسا؟ سوال نمبر 5 نعت پڑھنا کیسا اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 6 والدین اور پیر صاحب کے ہاتھ چومنا کیسا؟ سوال نمبر 7 دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ سوال نمبر 8 ربیع النور میں چراغاں کرنا، لنگر کرنا، صدقے کرنا، جلسے جلوس نکالنا کیسا؟ سوال نمبر 9 نماز میں رفع یدین کرنا کیسا، اس کے بارے میں بتائیے۔ سوال نمبر 10 رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کیا یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہے؟ سوال نمبر 11 اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا، ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ اول تو میں ان تمام چیزوں کا بغیر پڑھے تقریر میں جواب دے چکا ہوں۔ میری تقریر میں ان سب چیزوں کا جواب تھا یا نہیں؟ مختصراً اگر آپ کو سننا ہے سنیں۔ پہلا سوال، مزارات اولیاء کرام پر جانا اور نظر و نیاز کرنا، کون سی آیت یا کون سی حدیث ہے جس میں مزار پر جانا منع؟ بلکہ بخاری میں، مسلم میں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورھا، میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بخاری میں حدیث، مسلم میں حدیث، صحاح میں موجود۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں مزاروں کی زیارت، قبروں کی زیارت، ذرا اونچی اور اونچی، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو فتاوی ثنائیہ اور فتاوی نظیریہ جو اہل حدیث کے ہیں اور دیوبندیوں سے چاہیے تو میری نئی کتاب والدین رسالت مآب اور اس کے ساتھ رسالہ قبر کے احکام و آداب، میں نے اس میں تمام روایتیں دیوبندیوں، وہابیوں، اہل حدیث وغیرہ سب کی نقل کی ہیں، اس میں ان کا بھی حوالہ موجود، ابن تیمیہ، ابن قیم کے حوالے موجود، جو جن کو یہ وہابی اپنا بابا آدم سمجھتے ہیں، اپنا پوپ سمجھتے ہیں، ان کے بھی میں نے حوالے نقل کیے ہیں۔ مزارات پر جانا منع نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا۔
رہا نظر و نیاز، آپ نظر اور نیاز کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں۔ اگر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا، کھانے پینے کی یا دینا، اور اس کا ثواب کسی کو بخشنا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایصال ثواب اختلافی موضوع نہیں۔ اور والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، قرآن سے ثابت کہ بعد میں آنے والے اپنے پہلے گزر جانے والے ایمانی بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دعا بھی عمل، کوئی چیز دینا، نیکی کرنا، صدقہ کرنا، یہ بھی زندے کا عمل، اور اس سے مردے کو فائدہ ہونا، یہ قرآن حدیث سے ثابت، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جنازہ آپ پڑھتے ہیں، یہ عمل زندے کا، بتائیے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر نماز میں آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن۔ تو اگر آپ کی اس دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا فضول کام کا آپ کو حکم دیا گیا؟ یقیناً فائدہ ہے، اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے، اس چیز کو اصل میں ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہ نظر نیاز عرفی لفظ ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا اور اس کا ثواب کسی کو پہنچانا، یہ ایصال ثواب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک اس میں کوئی غلط بات ہے آپ بیان کیجئے، میں اس کا جواب دے دوں۔ اس بات کو میں نے واضح کر دیا۔ مزید دیکھنا ہو تو میرے والد صاحب کا رسالہ ثواب العبادات الی ارواح الاموات یہاں موجود ہے، کہ جو وفات پا جانے والے ان کو کس طرح لفظ نظر اور نیاز، یہ کہتے ہیں نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو جو بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جس کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے اس کا نام اس پر بول دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے چیز وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، ثواب اس کا جس کو بھیجنا ہے اس کا نام بولتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں قربانی کے جانور آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا بکرا یہ اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، تو یہ نام بولتے ہیں نا آپ، بھئی یہ بیٹی کے لیے، یہ بیٹے کے لیے، یہ بھائی کے لیے، حالانکہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ مجازی طور پر نام لینا، چنانچہ حدیث موجود ہے، حضرت سعد کی والدہ وفات پا گئی، حدیث موجود، اس میں یہ ثواب العبادات میں بھی آپ دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا ماء، پانی کا صدقہ، فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا، اور کیا کہا؟ وقال ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ کنواں سعد کی، ذرا کہیے گا، یہ کنواں سعد کی، انہوں نے اللہ کے لیے کھدوایا تھا یا ماں کے لیے کھدوایا تھا؟ اللہ کے لیے، لیکن ثواب کس کو بھیجنا تھا؟ ماں کو، تو اس پر ماں کا نام بولا یا نہیں؟ اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم نے بھی 11ویں کہہ دیا یا غوث پاک کی کہہ دیا نیاز، تو مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کیا، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے، تو غوث پاک کے ثواب پہنچانے کے لیے کیا، ان کا نام بول دیا۔ اس نام بولنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز حرام ہو جائے گی، ایسی بات نہیں، میں نے حدیث سے آپ کو اس کا ثبوت دے دیا۔ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ میں اس کا جواب دے چکا۔ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے اور درود سلام پڑھنا کیسا؟ درود سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک